السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا یا طویل وقفہ نہیں ہوتا، طویل وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے
اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے، ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبے کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی۔ یعنی دیر سے آنا اور پھر گردنیں پھلانگ کر آگے جانا اور جگہ تلاش کرنا یہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے، اس لیے وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے تاکہ صحیح جگہ پر بیٹھ کر خطبہ سنا جا سکے اور نماز کی ادائیگی بھی بہتر طور پر ہو۔ اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک تعلیم کا وقت بھی ہے، عبادت کا وقت بھی ہے، اس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے
حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے. کہا گیا کہ صرف جمعہ میں؟ فرمایا جمعہ اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ جمعہ کے دن خود تو دیر سے آئے پھر آ کر کسی اور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے. اور ویسے بھی یہ ایک بد اخلاقی کی حرکت ہے. جمعہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہ تو بے شک تو نے لغو یعنی بری حرکت کی. ہمارا دین دین فطرت ہے. اس میں انسان کو عبادت میں ایسی تکلیف نہیں دی گئی کہ جس میں مشغول ہو کر وہ اپنی دنیا کے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے, یعنی رزق حلال کے لیے کوشش, محنت, کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے. لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بالکل بھلا نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئیں تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پہ بیٹھنا شرط نہیں. خواہ آپ چل پھر رہے ہوں, جوتے بھی پہنے ہوں, آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہوں لیکن خاموش ہوں تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کھڑے ہیں, تو خاموش رہنے کی بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو, مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے, پھر کچھ اذکار وغیرہ ہیں, لیکن صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے, مشکل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے, ہفتے کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا سوائے اس کے کہ ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے. تو ناظرین, یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے. اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے. ناظرین, اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہیں, لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت, خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں, کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے. اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.